يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ یاد رہے کہ وطر حقیقت میں صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ جب 3، 5، 7، 9، 11 وطر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کے علاوہ باقی سارے اس کے ساتھ نوافل ہیں۔ ایک وطر اکیلا پڑھ لیا جائے، اس کے ساتھ کوئی نفل نہ ملائے جائیں تو یہ بھی درست ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ اسی طرح اگر 3 پڑھنے ہیں تو 3 پڑھنے کے 2 طریقے ہیں کہ 2 وطر الگ پڑھے جائیں اور 1 وطر الگ پڑھا جائے، اور 3 کو اکٹھے پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور جب اکٹھے پڑھا جائے گا تو اس کے درمیان میں مغرب کی نماز کی طرح تشہد نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح 5، 7، 9 پڑھنے ہیں تو 5 میں بھی 2 رکعتیں علیحدہ اور 1 رکعت علیحدہ، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اکٹھی 5 بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح 7 میں بھی 2 علیحدہ اور 1 علیحدہ، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اکٹھی پڑھنا بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر 3 اکٹھے پڑھتے ہیں یا 5 اکٹھے پڑھتے ہیں یا 7 اکٹھے پڑھتے ہیں تو ان کے اندر کوئی تشہد نہیں ہوگا، صرف آخری رکعت میں تشہد ہوگا جس میں سلام پھیرا جائے گا۔ اور اگر 9 رکعت وطر اکٹھے پڑھتے ہیں تو اس وقت 8ویں رکعت میں تشہد ہوگا اور 9ویں میں دوبارہ تشہد ہوگا۔ اسی طرح 11 کے اندر۔ باقی رہی بات دعائے قنوت کی، تو دعائے قنوت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں، اور اسی طرح بغیر اللہ اکبر کہنے کے اور بغیر رفع الیدین کرنے کے اور بغیر ہاتھ اٹھانے کے اسی طرح اپنے ہاتھ باندھے باندھے ہی دعائے قنوت پڑھ لی جائے اور آخر میں سلام پھیر دیا جائے۔ اگر بسا اوقات دعائے قنوت بھول بھی جاتی ہے یا انسان جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے وطر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا وطر درست ہے اور جائز ہے۔ اور اگر وہ رات کو پڑھنے کے بغیر سو جائے اور صبح اس کو جاگنا آئے تو وہ فجر کی سنتوں سے پہلے یا سنتوں کے بعد بھی اس کو ادا کر سکتا ہے، اور اگر اس وقت بھی لیٹ ہو جائے تو وہ فجر کی نماز کے بعد بھی، سورج نکلنے کے بعد بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔